سوال بہت اہم ہے، آپ ان لوگوں سے کریے گا اور اپنے لیے بھی سوال ہے. دیکھیں یہ سوال صرف آپ لوگ کی آپ کے آئمہ علیہ سوال یہ ہے کہ عید کے دن لوگ دسواں مناتے ہیں، ماتم کرتے ہیں حضرت السلام کا، ماتم بھی کرتے ہیں. اچھا وہ جواز کیا لاتے ہیں؟ تمام مجتہدین سے پوچھو، تمام مجتہدین کہتے ہیں عید جائز ہے، عید کی ماتم کرنا جائز ہو، کہتے ہیں ماتم کرنا جائز ہے تو دسواں منا لیں. سب سے پہلی بات یہ کہ دیکھیں معصوم علیہ السلام میں آپ دیکھیں نہ صرف سوئم 10واں 30واں 40واں پیغمبر حتیٰ پیغمبر صرف اور صرف یہ چیز مخصوص ہے امام حسین علیہ السلام سے. آپ دیکھ لیں حتیٰ پیغمبر کا بھی آپ سوئم نہیں بناتے، پیغمبر کا بھی چیلم نہیں بناتے. اس لیے کہ اگر ہر انسان ہر دن چیلم سے ہر معصوم بنائے گا تو زندگی کیسے بسر کرے گا؟ ٹھیک ہے. ایک بات روایتوں میں ہے کہ آئمہ علیہ السلام میں کسی کا بھی دسواں نہیں ہے، کسی کا بھی سوئم تک نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کسی کا بھی نہیں ہے سوائے امام حسین علیہ السلام. ایک بات اس ایک نقطے کو. دوسرا نقطہ اس میں کیا ہے کہ روایت معصومین ہے کہ ہماری خوشی میں خوشی، ہمارے غم میں غم. یہ دوسرا قانون کلی ہو گیا. ٹھیک ہے. خوشی کا دن ہے خوشی منائیں، غم کا دن ہے غم منائیں. اچھا اب عید کے دن بھی آپ کو غم منانا ہے. آپ فہرست دیکھیں جو میں نے فہرست بیان کی، 2 ندبہ ہے، امام زمانہ کو یاد کیا، زیارت وارثہ ہے، امام حسین کو یاد کیا، گریہ ہو گیا. وہ یاد کر لیے امام حسین کو. یعنی اگر اب خود ہے روایت میں کہ شیخ عباس کو مفاتی میں لکھا ہے کہ یہ چیزیں آپ کریں انجام دیں، آپ کی اس میں گریہ نہیں ہے مگر زیارت وارثہ میں. جو لوگ صحیح معنوں میں زیارت وارثہ پڑھیں گے، میں آپ کو لکھ کے دوں، وہ گریہ کریں گے. یہ جملہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو. ہم رسمی پڑھتے ہیں زیارت وارثہ، کھڑے ہو گئے پڑھ لیں، ٹھیک ہے پڑھ لیں، چلو یہ زیارت وارثہ ہو گئی. اگر ہم دل کی آواز سے اگر پڑھیں گے تو روئیں گے. ہم اس لیے نہیں روتے کہ ہم رسمی پڑھتے ہیں، ہم اس معرفت سے پڑھتے ہی نہیں ہیں. ہم چل رہے لوگ کھڑے ہو کے پڑھ لیں، اچھی بات ہے، چلو سن لو ختم. یعنی اگر آپ دیکھیں عید کے دن بھی ہم غم امام حسین کو فراموش نہیں کیا. حتیٰ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، چاند رات کے اعمال میں جائیے، امام حسین کی عدالت ملے گی آپ کو، ہے نہیں ہے؟ پھر یہ گا ایک اور اہم بات جو میں آپ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ تمام چیزیں مقدمہ ہیں. کس چیز کا؟ اب آ جائے ماتم جائز ہے. اچھا عید کے دن کوئی تمام مجتہدین سے فتویٰ پوچھے عید کے دن ماتم کرنا جائز ہے، وہ کیا بولیں گے؟ جائز. اب آپ اچھا اب نتیجہ دیکھیں، جو میں نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں اس پہ غور کریں. اب یہاں پہ رک جائیں. جائز کا کیا مطلب ہے؟ حرام نہیں ہے. لیکن یہ پوچھنے لگے کہ لوگ اس لیے نہ لگے کیونکہ لوگ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کا وہ 10واں، یہ لوگ کہتے ہیں 10واں ہے نہیں. 10واں آپ 20واں کیوں نہیں بناتے؟ 20واں بناؤ، پھر 30واں کیوں 40واں بناؤ. اور آپ کو کس سے کیا بنانے کا؟ پہلی بات ہے کہ آئمہ معصومین نے کہا کسی نے؟ ہم نئی نئی چیزیں لے کر آ رہے ہیں. میں آگے ایک اور دلیل بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ اہم ہے. جیسے یہ سب مقدمے کے طور پہ ساری چیز بیان. آپ کسی مرجع مجتہد سے پوچھیں، فتویٰ پوچھیں کہ آیا 365 دن میں کون سا دن ماتم کرنا حرام ہے؟ کوئی بھی دن حرام ہے. حتیٰ روزہ رکھنا حرام ہے عید کے دن، 2 عیدوں میں نا. حتیٰ یعنی آپ دیکھیں کہ دیکھا جائے تو روزہ رکھنا حرام ہے، ماتم کرنا چاہیے 2 دن نہیں، مکروہ ہے. مکروہ ہے، سنیں حرام نہیں اس دن. اب آئیے آگے، میں ایک نقطہ جو آپ بیان کرنا چاہتا ہوں اس کو غور سے سنیے گا. اب یہ آپ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ضروری کہ آپ کسی کو بیان کریں. ہو سکتا ہے آپ منتقل غلط طریقے سے اگر منتقل کی میری بات اور مسائل ہو جائیں گے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ماتم جائز ہے، کوئی حرج نہیں عید کے دن ماتم کرنا. آپ خواہ مخواہ اس کو ایک جواز بنائیں. 10واں کس سے کہا 10واں؟ پھر 20واں بناؤ، 30واں بناؤ. ماتم کی مخالفت نہیں ہے، ماتم بالکل جائز، کوئی حرج نہیں، ماتم کرنا جائز ہے. اب میرا سوال ان لوگوں سے، اب سنیے گا، اب جو ہے اس دلیل کو غور سے سنیے گا. میرا سوال ان لوگوں سے کہ ہم کہتے ہیں عید کے دن کیا پوچھتے سے عید کے دن ماتم کرنا کا جائز ہے کہ ہم ماتم کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اب میرا سوال ان سے، جس دن آپ کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے اس دن آپ ماتم کیوں نہیں کرتے؟ تمام مراجع سے پوچھیں، کوئی مجھے کہے گا حرام ہے؟ نہیں حرام ہے. آپ اسٹیج جس دن شادی ہال ہے، اسٹیج پہ جہاں نکاح ہوا، آپ انجمن کو لا کے ماتم کر رہے ہیں نا، کیوں نہیں کرتے؟ پوچھتے سے پوچھیں، وہ کہے گا جائز ہے، کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ مولانا شادی کے دن خوشی کا دن ہے یا ماتم نہیں ہے؟ تو اب جواب ہے عید کا دن بھی خوشی کا دن ہے.
ماتم نہیں ہے. آپ اپنی بیٹی کی شادی میں تو ماتم نہیں کر رہے, اسلام کے تہوار کے دن آ کے زبردستی ماتم کر رہے ہیں. میں ماتم کے مخالف نہیں, ماتم کریں جائز ہے, لیکن اسلام نے جو کہا وہ تو کرے. اسلام کہتا ہے معصوم کہتا ہے ہماری خوشی میں خوشی, ہمارے غم میں غم. خود یہ خطبے جو میں نے امیر المومنین نے عید کے دن خطبہ دیا, جو میں نے امیر المومنین کی چیزیں آپ کے سامنے, عید کے دن خطبہ دیا حضرت علیہ السلام نے. کہ عید نہیں منائی حضرت علی نے, اس سے پہلے کوئی عید نہیں منائی, کہ اس کے بعد کبھی معصومین نے عید نہیں منائی. پھر یہ ایک ہمارے یہاں ایک ایسا ہے کہ بس ایک چیز کو لے کر آ رہے ہیں. ماتم کے کوئی خلاف نہیں, ماتم کر اچھی چیز ہے. ماتم آپ نے عید دو رتبہ میں ماتم نہیں کیا, مگر گیریا نہیں کیا, تجارت وارثے میں گیریا نہیں کیا آپ نے کی. اب میرا تم سے سوال ہے, بس اتنا سا سوال ہے, اس سوال کا جواب دے دیں کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی کے دن ماتم کیوں نہیں کرتے, جبکہ اس دن بھی جائز ہے؟ کیوں نہیں کرتے؟ نکاح ختم ہوا, بلا انجمن کو, بولے ماتم کرو, اسٹیج پہ کھڑے ہو گئے, تو نوخوا نہیں کریں, کیوں نہیں کرتے؟ جائز ہے. آپ مجتہد سے پوچھیں, عید کے دن آپ مجتہد سے پوچھنے جاتے ہیں, وہ کہتا ہے جائز ہے, تو کہتے ہیں جائز ہے. اور ایک چیز کو یاد رکھیں, جائز ہونا اور بات ہے, اس پہ عمل کرنا اور بات ہے. واجب ہونا اور بات ہے, اس پہ عمل کرنا. دیکھیں یوں کہیں, واجب ہے اس کا مطلب عمل کرنا ضروری ہے. جائز کا مطلب ہے اختیار ہے, کریں ٹھیک, نہیں کریں کوئی حرج نہیں. یہ ذہن میں رکھیں. یہ جو ملازمہ بناتے ہیں جائز ہے لہذا کرنا ہے, یہ ملازمہ صحیح ملازمہ کہتے ہیں نتیجہ نکالنے کو ہم اپنے اسلام میں. یہ ملازمہ صحیح نہیں ہے کہ بس جائز ہے اب کرنا ہے. یہ کون سا فلسفہ ہے کہ جائز ہے تو کرنا ہے؟ اب آئیے مردوں پر مثال دیتا ہوں, ایک جائز ہے. ایک اور مثال دے کے بات کو ختم کروں, ٹائم ہے بھی, کہ مرد کے لیے 4 شادیاں سارے کرتے ہیں؟ نہیں. بولے کرے, ہے نا جائز, ان کو بولے کرو. وہ اور بات ہے کہ پہلی والی کرنے نہیں دے گی, یہ اور بات ہے. نہیں خود, یہاں یہ مت سوچو خود نہیں کریں گے, یہ مت کہ خود نہیں کریں گے. ہاں کچھ میں اب اجازت دے دیں پھر دیکھیں, ابھی تو خیر یہ مذاق کی بات ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. ہمارے یہاں ایک جو چیزیں کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ایک فلسفہ ہے کہ جائز ہے اس لیے کر رہا ہے, یہ جائز کا مطلب اجازت ہے آپ کو, نہیں کرے کوئی حرج نہیں. جائز کا مطلب یہ جو آپ جو جائز اب کرنا ہے, یہ کہاں سے آیا جائز جو کرنا ہے؟ یہ ملازمہ کیسے نکالا؟ یہ غلط ہے ملازمہ نکالنا. بس مجتہد نے کہا عید کے دن ماتم کرنا جائز ہے, بس کرنا ہے. تو مجتہد نے کہا ہے تمہاری بیٹی کی دن شادی, اس دن بھی تو جائز ہے, اس دن بھی کرو. اس دن کیوں نہیں کرتے؟ شادی اور میں کبھی آپ نے ماتم دیکھا آج تک؟ کیوں نہیں دیکھا؟ ماتم تو جائز ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر جائز کام ضروری نہیں کہ انسان انجام دے. جائز اپنے مقام پر ہے, ان کاموں کو انجام دینا اپنے کو. کبھی عزاداری کو امام حسین السلام کو کسی سے مت ملا. امام حسین کا مقام اپنے مقام, اللہ نے ایک مقام دیا, عزت عزاداری. اس آپ دیکھیں ایک اسٹیج پر ہے. یہ عزاداری انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. اس کو ہر جگہ انسان نہیں کرے, ہر جگہ آدمی کھڑو کے کرے, نہیں. ہر چیز کا اسلام نے مقام دیا. اسلام نے کہا میں معصوم بتا کہ نماز یہاں پڑھو, روزہ یہاں رکھو, حج یہاں کرو. آپ روزے آپ کے, میں تو ماہ رمضان کے علاوہ مستحب روزے ہیں نا, نہیں میں تو بس واجب کروں گا. میں رمضان کے بعد روزے شعبان میں, واجب روزے رمضان کے شعبان میں رکھوں گا یا رکھوں گی. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس لیے اسلام نے ایک سسٹم دیا ہے. حج آپ جا کے ابھی آئے, بولے میں شوال میں جو عمرہ پہ جا رہے ہیں, کیا میں حج کرنے جا رہا ہوں, کیا کریں؟ حج کے عنوان سے کریں, انہیں حج ہو ہی نہیں سکتا. آپ کا حج ذی الحج میں ہوتا ہے. نہیں آپ میں تو بس کعبہ ہے پروردگار میں حج کروں گا, جائیں کنگریاں مار کر آ جائیں, مزدلفہ میں رک جائیں, میں نہ کریں, کوئی نہیں ہوگا بھائی. حج سسٹم ہی نہیں ہے, حج ذی الحج میں ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر چیز اللہ نے ایک سسٹم کے تحت دی ہے. واجبات ایک سسٹم کے تحت, مستحبات ایک سسٹم کے تحت, زندگی سسٹم کے تحت, خوشی میں خوشی, غم میں غم. اس قانون کو معصوم انسان کے بعد, اس قانون کو ہمیشہ رکھیں اپنے ساتھ. اور دوسری قانون کیا رکھیں؟ ہر جائز چیز کرنے والی نہیں ہے. یہ جو یہ جو سوچے جائز ہے بس کرنا ہے, جس کی 2 مثالیں میں نے آپ کو دے دی کہ ہر جائز چیز کرنا ہے, تو 4 شادیاں جائز ہیں, کرے سارے نہیں کرتے. ایسی بہت سارے کام جائز ہیں جو لوگ انجام نہیں دیتے. اسلام نے اجازت دی, آپ چاہیں تو کریں, چاہیں تو مت کریں.